بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل گلو ٹو سکسیس۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو اسٹوڈنٹس، آج ہم نے فرسٹ ایئر کی جو نیو سلپ بک تھی انگلش کی، اس کا فرسٹ والا ٹاپک تھا کہ ختم نبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ ٹھیک ہے، تو ہم اس کی تھوڑی سی ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلا پیراگراف سے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ان دا ساؤتھ ویسٹرن ریجن آف حجاز، حجاز کے جنوب مغربی کونے میں، ریجن ہوتا ہے علاقے میں بھی، سراؤنڈیڈ بائی ایریڈ مین ہوتا ہے خشک، دا اسکیئرڈ سٹی آف دی مکہ، دا برتھ پلیس آف حضرت محمد، دا لاسٹ رسول آف اللہ۔ حجاز کے جنوب مغربی علاقے میں خشک پہاڑیوں کے درمیان ایک مقدس شہر واقع ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے پیدائش ہے۔ Born in 571 AD, AD means عیسوی, into the noble clan of Quraysh, clan noble, معزز اینڈ ہائیلی اسٹیمڈ، اور انتہائی عزت والے گھرانے میں، کلین مطلب قبیلے آف قریش۔ 571 عیسوی میں قریش کے معزز اور اعلیٰ خاندان میں پیدا ہونے والے محسن انسانیت رسول اللہ، نون ایز دی بینیفیکٹر آف ہیومینٹی، بینیفیکٹر ہوتے ہیں محسن انسانیت، رسول اللہ جنہیں محسن انسانیت کہا جاتا ہے، appeared at a time when the world was engulfed in ignorance and moral decay. moral decay اخلاقی زوال، اس وقت ظاہر ہوئے جب دنیا اخلاقی زوال اور جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، یا جہالت میں مطلب کہ ڈوبی ہوئی تھی، جہالت میں گم تھی۔ Humanity appeared the social fabric of society was torn by idolatry, tribal ignorance ہوتا ہے قبائلی غرور، اینڈ وائڈ اسپریڈ انجسٹس، اور جو ہے وائڈ اسپریڈ ہوتا ہے پارا بکھر جانا، بکھرا ہوا، انجسٹس ظلم و ناانصافی، معاشرت بت پرستی، قبائلی غرور اور ظلم و ناانصافی سے بکھرا ہوا تھا۔ Humanity appeared to be silently yearning for the dawn of enlightenment and divine guidance. Enlightenment متلاشی تھی، ڈیوائن گائیڈنس ایک اچھے روشنی اور ہدایت دینے والے انسان کی، انسانیت خاموشی سے روشنی، ہدایت اور ایک نجات دہندہ کی متلاشی تھی۔ ٹھیک ہے، اس کی ٹرانسلیشن میں آپ کو اردو میں بھی شیئر کرتی ہوں، یہ دیکھیں۔ پیراگراف نمبر 2 دیکھ لیتے ہیں۔ دا ارلی ایئرز آف رسول اللہ واز مارکڈ بائی دا پروفاؤنڈ پروفیشنل لاس، رسول اللہ کے ابتدائی سال جو تھے شدید صدمات میں گزرے، پرسنل لاس کے ذاتی صدمات انہیں بربود تھے۔ ہز فادر حضرت ابو عبداللہ پاسڈ اوے بیفور ہز برتھ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم آپ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا گئے تھے۔ اینڈ ہز مدر حضرت آمینہ ڈائیڈ وین ہی واز اونلی 6 years old، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترم حضرت فاطمہ اس وقت وفات پائی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 6 برس کے تھے۔ آرفینڈ مین یتیم، ایٹ سچ اے ٹینڈر، تھوڑی سی عمر میں، کم عمری میں بھی آپ وسلم یتیم ہو گئے۔ یتیم ہونے کے باوجود ہی واز ٹیکن ان بائی ہز گرینڈ فادر، آپ کے دادا حضرت ابو مطلب نے آپ وسلم کی جو ہے پرورش کی ذمہ لی، اینڈ حضرت ابو مطلب who lovingly cared for him until his own passing away 2 years later، اور جو 2 سال بعد وہ بھی وفات پا گئے۔ دیر آفٹر، ان کے بعد حضرت ابو طالب ہز پیٹرنل انکل، آپ وسلم کے چچا، پیٹرنل انکل مطلب کہ چچا ہوتے ہیں پیٹرنل، اور میٹرنل مطلب ماموں ہوتے ہیں، ٹو responsibility for his upbringing and remained a steadfast guardian throughout his youth۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے آپ کی کفالت کا جو ہے آپ کی پرورش کا ذمہ لیا، اور جوانی تک آپ کے مضبوط سہارا بنے رہے، کیونکہ نبی آپ کے چچا کے علاوہ نبی پاک کا پھر کوئی نہیں تھا نہ رہا، نہ ان کی ماں رہی تھی، نہ ان کے باپ رہے تھے، اور نہ ہی دادا ابو بھی رہے تھے، وہ بھی وفات پا گئے تھے۔ ٹھیک ہے، تھرڈ پیراگراف دیکھتے ہیں۔ ڈسپائٹ دا چیلنج آف انفانٹہڈ،
یتیمی کی جو مشکلات کے باوجود رسول اللہ گریو انٹو اے یتھ مین آف ایکسپیکشنل کریکٹر عظیم کردار۔ رسول اللہ ایک عظیم کردار کے نوجوان کے طور پر سامنے آئے۔ یتیم ہونے کے باوجود بھی آپ نے ایک جو نمایاں کردار حاصل کیا سماجی اور سیاسی تانے بانے میں۔ ہی واز نون فار ہز ٹروتھفلنس سچائی، ہیومینٹی جو ہے انسانیت، جنراسٹی انکساری اینڈ سینس آف جسٹس اور عدل و انصاف کی جو ہے شعور کے۔ آپ کی سچائی، انکساری اور عدل و انصاف کی آپ جو ہے مثال تھے۔ ہیز انٹریکشنز ریفلیکٹڈ انٹیگریٹی اینڈ جینٹلنیس اینڈ ہی انگیجڈ ان ٹریڈ ود ہونیسٹی اینڈ فیئرنیس۔ آپ کا ہر عمل دیانتداری اور نرمی کا مظہر ہوتا تھا۔ آپ تجارت میں بھی ایمانداری اور عدل سے کام لیتے تھے۔ دیز کوالٹیز ارنڈ ہم یونیورسل رسپیکٹ امنگ دا پیپل آف مکہ۔ یہ جو یونیورسل عالمگیر اعلیٰ ان اعلیٰ خوبیوں کی وجہ سے مکہ کے لوگوں کے درمیان who bestowed upon him the title الصدیق the truthful and الامین the trustworthy۔ مکہ کے لوگوں نے آپ کو الصادق یعنی سچے اور الامین امانت دار کے القابات سے یاد کرتے رہے۔ اس کی ٹرانسلیشن ہے یہ۔ پیراگراف نمبر 4 دیکھتے ہیں۔ Several events from his early adulthood illustrate his noble character۔ Several events جو آپ کی جوانی کے پہلے کے واقعات جنہوں نے آپ وسلم کے جو ہے کردار پہ روشنی ڈالی۔ Several events from his early adulthood illustrate his noble character and concern for justice۔ آپ کی جوانی کے کئی واقعات آپ کے عظیم کردار and concern for justice اور عدل کے جذبے کو ظاہر کرتے ہیں۔ One such incident was his participation of حلف الفضیل۔ ایک ایسا واقعہ کہ ایک پہلا واقعہ جو تھا، 2 واقعے نبی پاک کی زندگی میں ان کی جو ہے اخلاق پر روشنی ڈالتے ہیں۔ پہلا واقعہ حلف الفضول میں شرکت تھی۔ A pact formed by the tribes of Makkah defend the oppressed، جس کے تحت مکہ کے قبائل مظلوموں کی مدد اور انصاف کے قیام کا عہد تھا۔ انصاف کا حلف الفضول میں مکہ کے غریب لوگ جو ہے ان کی طرف سے سہارا بننا اور انصاف کے اصولوں پر قائم رہنا تھا۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ ایئرز لیٹر کافی سال گزرنے کے بعد رسول اللہ وڈ اسپیک فاؤنڈلی آف دس ایلینس۔ بعد میں رسول اللہ نے اس مادے کو سراہتے ہوئے، اس مادے کی اچھی تعریف کرتے ہوئے، اسپیک فاؤنڈلی اچھے سے یاد کرتے ہوئے، ڈکلیئرنگ دیٹ ایون آفٹر دا ایڈوینٹ آف اسلام، اس معاہدے کو سراہتے ہوئے فرمایا کہ اگر اسلام کے بعد بھی ایسی دعوت دی جائے تو وہ اس میں ضرور شرکت کریں گے۔ ہی وڈ اسٹل ہانر سچ اے کیز، تو وہ ضرور اس میں شرکت کریں گے۔ another notable moment was his wise arbitration during the reconstruction تعمیر نئے سرے سے تعمیر۔ آربیٹریشن ہوتا ہے ثالثی، کہ دو اگر ہوتا ہے نا ثالث کا لفظ ہی واضح ہے کہ 3 ثلاثہ، کہ 2 قبیلے تھے، ان میں آپ جو تھے ایزا جو ہوتا ہے ہیڈ، ایزا کیا کہتے ہیں مائی لارڈ بن کے، ایزا جو ہے وکیل یا لائر بن کے اپنا داخل ہوئے کہ ان کا معاملہ کیسے سالو کیا ثالث کے طور پر۔ آف کعبہ وین اے ڈسپیوٹ جھگڑا اروز امانگ دا قریش ریگارڈنگ ہو وڈ ہیو دا آنر آف پلیسنگ دا حجر اسود بلیک اسٹون۔ ایک اور مشہور واقعہ کعبہ کی تعمیر نو کے وقت پیش آیا جب حجر اسود کو رکھنے کے معاملے پر قریش کے درمیان جھگڑا ہوا، لیکن حجر اسود کیونکہ کافی معزز پتھر تھا نا، تو اس کے درمیان لوگوں نے کہا کہ ہم اسے نصب کریں گے، تو مختلف قبیلوں میں اس کے درمیان جو ہے جھگڑا ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دانشمندانہ ثالثی نے یہ تنازع ختم کر دیا، اور سب نے دانشمندانہ ثالثی نے یہ تنازع ختم کر دیا۔ کدھر گیا ہے؟ اینڈ ہی از امپارشیل اینڈ
insightful solution, prevented conflict and earned admiration from all character. ایسا کرنے سے نبی پاک نے جو مکہ کے قبائلوں کو جو تھا لڑائی اور جھگڑے سے بچا لیا اور ایک تعریف دار مکہ میں اعزاز داد اور سب نے آپ کی سمجھ بوجھ کو سراہا. مطلب کہ آپ وسلم کی تعریف کی اس جو ہے معاملے میں سالس بننے کے لیے. اس کی ٹرانسلیشن ہے یہ. ٹھیک ہے, پیراگراف نمبر 5 دیکھتے ہیں. آ سائنیفیکنس چیپٹر ان دا پرسنل لائف آف رسول اللہ. ایک جو ہے آپ وسلم کی نجی زندگی کا اہم واقعہ, آپ کی ذاتی زندگی کا اہم باب واقعہ بگین ود ہز میرج ٹو حضرت ختیجہ. آپ وسلم کا حضرت ختیجہ سے نکاح تھا. آ وومن آف آؤٹ اسٹینڈنگ ود جو بلند اخلاق, انٹلیکٹ, ذہین اینڈ بزنس ایکومین, ذہین اور کامیاب تاجرہ, کاروباری شخصیت. رسول اللہ کی نجی زندگی کا ایک اہم نتیجہ کے نکاح سے شروع ہوا جو ایک بلند اخلاق, ذہین اور کامیاب تاجرہ تھی, ایک جو کاروباری شخصیت رکھنے والی تاجرہ تھی. شی ہیڈ انہیریٹڈ ہر فادر, انہیریٹڈ ہوتا ہے ورثہ, مطلب کہ جو باپ کی طرف سے ان کی وصال کے, ان کے باپ کے وصال کے بعد ان کو جو ہے مال دولت عطا ہوئی. پراسپیرس ٹریڈ اینڈ مینجڈ اٹ ود گریٹ سکسیس. انہوں نے اپنے والد کا تجارتی کاروبار سنبھالا اور بڑی کامیابی سے چلایا. شی ہیڈ اپون ہیئرنگ آف دی انٹیگریٹی آف رسول اللہ, انٹیگریٹی عظمت, کامیابی, مشہور, مطلب کہ فیمس ان بزنس ڈیلنگس. جب وہ نبی کریم جب انہوں نے رسول اللہ کی دیانتداری اور اعلیٰ اقدار کے بارے میں سنا, شی انٹرسٹڈ ہم ود دا ٹریڈ ایکسپیڈیشن ٹو سوریہ شام. تو انہوں نے آپ خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شام کے طرف ایک تجارتی قافلہ بنا کر تجارتی سفر پر بھیجا. ٹھیک ہے. ڈیپلی امپریسڈ بائی ہز ہونیسٹی, ڈیپلی گہرا متاثر ہو کر, ہونیسٹی ان کے جو ہے جو ایمانداری, گریسفل مہذب اینڈ کنڈکٹ رویے, اینڈ اپرائٹ کریکٹر اعلیٰ کردار. شی لیٹر پرپوز میرج تھرو دا فیملی آف حضرت ابو طالب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمانداری اور حسن سلوک اور مہذب رویے اور ایمانداری اور اعلیٰ کردار سے متاثر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو طالب کے ذریعے سے, کیونکہ حضرت ابو طالب کے گھرانے سے نبی پاک تعلق رکھتے تھے, ان کے ذریعے سے شادی کا پیغام بھیجا, شادی کا جو ہے پیشکش کی. دا یونین واز بلٹ آن میوچل رسپیکٹ اینڈ افیکشن. حضرت ابو ان کا نکاح, جو یونین مطلب ان کا نکاح, بات یونین ہوتا ہے نا اتحاد, ان کا اتحاد, ان کا جو رشتہ تھا بلٹ آن میوچل رسپیکٹ اینڈ افیکشن, بلٹ تعمیر کرتا ہے. ان کا نکاح محبت, احترام اور وفاداری پر مبنی تھا. حضرت ختیجہ اسٹوڈ بسائڈ رسول اللہ, حضرت ختیجہ رسول اللہ کے ساتھ شانہ بشانہ قدم پر قدم کھڑی رہیں. ایز ہز فرسٹ رپورٹر, ان کی پہلی جو ہے جو پہلی مدد, پہلی جو ہے ان کی سہارا بن کر کھڑی رہی. پرووائڈنگ ایموشنل اینڈ فائنینشیل سپورٹ ڈیورنگ دا موسٹ چیلنجنگ ارلی ایئرز آف ہز ڈیوائن مشن. حضرت ختیجہ نے رسول اللہ کے ابتدائی مشکل سالوں میں جذباتی اور مالی مدد فراہم کی, کیونکہ یہ ان کے لیے انہوں نے وحی کا پیغام پہنچانا تھا نا, تو یہ نبی پاک کے لیے بڑے مشکل کے سال تھے. ایز رسول اللہ اپروچ, اس کی ٹرانسلیشن دیکھ لیں 5 والے کی. اچھا جی ٹھیک ہے. کویشچن نمبر 6 دیکھتے ہیں. ایز رسول اللہ اپروچ دا ایج آف 40, جب رسول اللہ 40 سال کی عمر کو اپروچ پہنچے, ہی بیکیم ڈیپلی سیڈنڈ, سیڈ سے پتہ چل رہا ہے افسردہ, ڈیپلی گہری جو ہے انہیں بے چینی ہونے لگی, افسردہ ہونے لگے. اینڈ کنسرنڈ بائی دا مارل ڈکے اینڈ انجسٹس دیٹ پریویلڈ ان مکہ سوسائٹی, اینڈ کنسرنڈ اور فکر کرنے لگے بائی دا مارل ڈکے, اخلاقی زوال, مارل ڈکے اخلاقی زوال, اینڈ انجسٹس اور ناانصافی دا پریویلڈ ان مکہ سوسائٹی, جو مکہ کے
جو معاشرے میں مکمل طور پر پھیلی ہوئی تھی. ہی وڈ فریکوینٹلی ریٹریٹ دا کیو آف ہیرا. آپ اکثر غار ہیرا میں ہی قیام کرتے. سیکنگ سالیٹیوڈ مطلب تنہائی, سیکنگ تلاش, تنہائی اینڈ ریفلیکشن, اور جو ہے کس کی تلاش میں, سوچنے تدبر کی تلاش میں, غور و فکر میں مصروف رہتے. اٹ واز ڈیورنگ ون آف دیز meditative retreats in the month of Ramzan that Hazrat Jibreel appeared before him with the first revelation. رمضان کے مہینے میں ایسی ہی تنہائی کے دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے سامنے آئے اور اپنی پہلی وحی لے کر نازل ہوئے. دا اینجل سیڈ, فرشتے نے کہا, ریڈ پڑھو. دا رسول اللہ رسپونس, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا, میں پڑھ نہیں سکتا. آئی کین ناٹ ریڈ. دا اینجل سیڈ اگین, جو فرشتے نے یہ وحی دوبارہ جو پڑھی اور چند آیات درج آیات نازل ہوئی. ریڈ ان دا نیم آف دا لاڈ ہو کریٹڈ, پڑھیے اے نبی اپنے رب کے نام سے, ہو کریٹڈ جس نے تمہیں پیدا کیا. کریٹڈ مین فرام کنجیلنگ بلڈ, جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے. ریڈ اینڈ دا لاڈ از موسٹ جنرس, پڑھو اور تمہارا رب بہت ہی زیادہ رحیم ہے. ہو ٹاٹ بائی دا پین, ٹاٹ سکھایا جس نے تمہیں سکھایا قلم کا استعمال. ٹاٹ مین دیٹ ہی نیو ناٹ, اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا. اس کی دیکھ لے ٹرانسلیشن یہ, اور یہ بھی جو ورسز آیات تھی پڑھا اپنے رب کے نام سے, یہ وہ. نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں کویشچن پیراگراف نمبر 7. دس مومنٹ مارک دا بگننگ آف رسول اللہ. یہ جو تھا اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی. مشن ایٹ لاسٹ آف رسول اللہ. دا ریویلیشن آف قرآن ناٹ اونلی بٹ اسپریچول اویکننگ, اسپریچول روحانی بیداری, بٹ آلسو انیشیٹڈ آغاز کیا. رسول اللہ کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی. وہی قریش, اس کی ٹرانسلیشن ہوگی تھوڑی کہ اس وحی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری رسول کی ہونے کی نشاندہی کی. دا ریویلیشن آف قرآن ناٹ اونلی بٹ اسپریچول اویکننگ, جو قرآن تھا اس نے نہ صرف روحانی بیداری کا آغاز کیا, بٹ آلسو انیشیٹڈ اے ریڈیکل ٹرانسفارمیشن ان دا سوشو پولیٹیکل اینڈ مارل فیبرک آف عربیہ, بلکہ ایک ایسی انقلابی ریاست کا جو ہے آغاز کیا جو سماجی اور سیاسی تانے بانے میں معاشی جو ہے تانے بانے کی طرف مکمل طور پر تبدیلی تھی. دا کال ٹو توحید, مطلب کہ کافروں کو مسلمانوں کی طرف مبنی کرنا تھا. کال ٹو توحید جو کہ توحید کہلاتا ہے, اللہ کے ایک ہونے کی وحدانیت. بلیف ان دا وننس آف اللہ. چیلنج ڈیپ روٹ پریکٹسز آف آئیڈولیٹری, جس نے جو ہے بت پرستی کے خلاف ایک مکمل گہرا جو ہے اثر ڈالا. گہری کلاس پریویلیج اینڈ سوشل انجسٹس, اور جو ہے عرب کو جو سوشل انجسٹس سماجی ناانصافی سے بھی بچا لیا, سماجی ناانصافی سے باہر نکلا, چونکہ وہ بت پرستی نا تو وہ ان چیزوں کو مانتے تھے. اٹ لیڈ دا فاؤنڈیشن فار اے سوسائٹی بیسڈ آن ٹروتھ. اس وحی نے جو عرب کے معاشرے میں ایک ایسی جو ہے ریاست قائم کی, بیس جو کہ مرکوز تھی, مبنی تھی آن ٹروتھ, سچائی پر, ایکویلٹی, بردرہڈ پر, اکاؤنٹیبلٹی اینڈ کمپیشن, جو استقامت اور حکمت پر جو مبنی تھی. یہ جو ہے اس نے جو مکہ کو سچائی, امانت داری, استقامت اور حکمت کی طرف جو ہے مکمل طور پر بدل دیا. تو آج کے لیے اتنے پیراگراف کافی ہیں, کیونکہ اس کے ٹوٹل 4 پیراگراف ہیں. 7 آج کر لیتے ہیں, 7 کل کی ویڈیو میں کر لیں گے. اوکے جی, امید کرتی ہوں آپ کو صحیح سے سمجھ آ گئی ہوگی, لیکن پھر بھی جس چیز کی نہیں سمجھ آئی ہوگی آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے کمنٹ سیکشن میں, پھر میں آپ کو تھوڑا سا پھر سے ایکسپلین کر دوں گی. تو اوکے جی, فی امان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. میرے چینل کو لائک کیجیے گا, سبسکرائب کیجیے گا, اور میرے چینل کو دیکھتے رہیے گا, اور تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر ہو سکے. اوکے, اللہ حافظ.